السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 مرویات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں. غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ کہ 7 مرویات کے جو متن ہیں وہ جدا جدا ہیں. بیان کرنے والی حضرت ام سلمہ ہی ہیں، لیکن ان کے جو متن ہیں 7 کے 7 الگ الگ ہیں. پہلی حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آیت کریمہ میرے گھر میں نازل ہوئی، صرف اتنا ہی فرمایا. اور اس کے بعد میں اس میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے چادر تطہیر میں لیا، بلایا، داخل کیا، ایسا کچھ نہیں. صرف اتنا تھا پہلی روایت میں، پہلی حدیث میں کہ یہ آیت کریمہ میرے گھر میں نازل ہوئی. یہ پہلی حدیث کا متن ہے. دوسری حدیث کا متن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کو مدعو کیا، بلایا، جمع کیا، پھر ان پر کپڑے ڈالے. ثم ادخلهم تحت ثوب، پھر ان پر کپڑے، انہوں نے اپنے کپڑے کے نیچے داخل فرمایا. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیت. اب یہاں پر جو ہے یہ دوسری حدیث کا جو متن ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں اپنے کپڑے مبارک میں داخل فرمایا، پھر فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے. اس متن میں حضرت علی کو چھوڑ دیا گیا، اس متن میں حضرت علی نہیں ہے. یہ متن بھی جدا ہو گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میں اس میں، رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا میں اس میں داخل ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم میری اہل سے ہو. اوپر والے متن میں یہ فرمایا کہ تم خیر پر، یہاں فرمایا تم میری اہل سے ہو. اب تیسری حدیث پر ملاحظہ کریں. تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں، دوسری حدیث میں نہیں کہا، یہاں تیسری حدیث میں کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے زوج شوہر کو، اپنے بیٹے کو بلا لاؤ. پھر وہ جاتی ہیں، بلا کے لاتی ہیں، پھر چادر مبارک ڈالا جاتا ہے، پھر ان کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، پھر دعا پڑھی جاتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے اللہم ان ہؤلاء آل محمد، یہ آل محمد ہے. یہاں اس متن میں اس چیز کا آل محمد کا اضافہ ہوا. اس میں اس چیز کا اضافہ ہوا کہ انہیں زوج کہا، انہیں حضرت فاطمہ کو حکم دیا گیا کہ جاؤ بلا کے لے کے آؤ. یہ تیسری حدیث اس کا متن بھی بالکل جدا ہے. اب چوتھی حدیث جو حضرت ام سلمہ سے ہی مروی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کو کہا، اس میں یہ کہا کہ جاؤ اپنے زوج کو لے کے آؤ، اپنے شوہر کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. پھر جب لے کے آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو ڈالا. پھر اس کے بعد میں اللہم ہؤلاء آل محمد، اس میں آل محمد کا اضافہ ہے، ساتھ میں آل ابراہیم کا بھی اضافہ کر دیا گیا. یہ چوتھی جو حدیث پاک ہے اس میں آل محمد کے ساتھ آل ابراہیم کا اضافہ کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم دعا فرماتا ہے کہ یہ آل محمد ہے تو ان پر اپنی برکت رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر اپنی برکت اپنی رحمت نازل فرمائی ہیں. تو اس میں آل ابراہیم کا اضافہ ہے اس حدیث پاک میں چوتھی. اب پانچویں حدیث پاک آپ لے لیں. حضرت ام سلمہ سے ہی روایت ہے. ام سلمہ کی فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سرید لے کر حاضر ہوئیں، سرید لے کر آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں. پھر اس کے بعد میں گھر میں تھیں. پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے حکم دیا تمہارے چچا ذات کہاں ہیں، ان کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. پھر جاتی ہیں، لے کے آتی ہیں. تو پھر وہ ایک ہاتھ میں، یہاں پر اضافہ یہ کہ ہاتھ میں حضرت حسنین کریمین ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں حضرت حسنین کریمین ہوتے ہیں. پھر حضرت علی پیچھے چلتے ہوئے آتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں. پھر حضرت فاطمہ دائیں بیٹھتی ہے، حضرت علی دائیں بیٹھتے ہیں، حضرت فاطمہ بائیں بیٹھتی ہیں اور دونوں صاحبزادے گود میں بیٹھتے ہیں. اس چیز کا بھی اس حدیث پاک میں اضافہ ہے. پھر آگے یہ ہے کہ وہاں دسترخوان بچتا ہے، پھر دسترخوان پر جو سجید رکھی جاتی ہے، پھر کھانا رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں اس بات کا اضافہ ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ہے سائڈ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم چادر تطہیر کو ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ اس میں پانچویں حدیث پاک ہے، اس میں ان ساری چیزوں کا اضافہ ہے. راوی حضرت ام سلمہ ہے، بیان کرنے والی حضرت ام سلمہ ہے. اضافے دیکھیں کیسے بڑھتے جا رہے ہیں. روایت کرنی وہ تنہا ہے، لیکن جو حالت ہے وہ کیسے بدلتی جا رہی ہے. کبھی یہ ہیں تو کبھی وہ ہیں، تو کبھی ایسا ہے تو کبھی ایسا ہے. پھر آگے اور آپ لے لیں حدیث نمبر چھٹی حدیث آپ لے لیں. حضرت ام سلمہ ہی راوی ہیں، روایت کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی کو ایک ہاتھ سے پکڑا. پھر اس کے بعد میں دوسرے ہاتھ سے حسنین کریمین کو پکڑا. پھر حضرت علی کو چوما، حضرت فاطمہ کو چوما.
پھر اس کے بعد میں فرما اللہم الیک لا الہ ناری انا واہل بیتی، اور یہاں میں اس چیز کا اضافہ ہے. اب یہ 6 حدیث پاک، اس میں کیا اضافہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ سے نہ ان کے آنے کا ذکر ہے نہ ان کے بلانے کا ذکر ہے، ڈائریکٹ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، حضرت علی فاطمہ کو دونوں کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، حسن کریم ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، پھر حضرت علی کو چوما، حضرت فاطمہ کو چوما، پھر یہ فرمایا کہ یہ میں اور میری اہل بیت جہنم کی آگ سے نہیں جلیں گی، جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی. پھر ام سلمہ کہتی آنا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی نہیں جلو گی. یہ اس میں اضافہ ہے. اور اس اب یہاں محترم ناظرین یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو 6 حدیث ہے اس کا مفہوم بھی، اس کا متن بھی بالکل الگ ہے، اور یہاں بھی ماحول بالکل بدلا ہوا جیسا لگ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں آگے ایک اور حدیث پاک لے لیں، 7ویں حدیث پاک حضرت ام سلمہ جو راوی ہیں. اب یہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آئی کھانا لے کر آتی ہے. اب یہاں سرید کا ذکر نہیں، یہاں کھانے کا ذکر ہے. اب کھانے کا ذکر ہے تو یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کی حالت میں تھے، ام سلمہ کا گھر ہے. پھر اس کے بعد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے بھیجا، پھر شہزاد کو بلا کے لا اور اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، تو حضرت فاطمہ جاتی ہیں بلا کے لاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں یہاں اس چیز کا اضافہ ہوا ہے، دعا فرمائی، پھر انہیں بلایا گیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو ڈالا، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت و حامتی، کی میری اہل بیت ہے اور یہ میرے خاص لوگ ہیں، اور پھر ان سے رجس و ناپاکی کو دور فرما اور انہیں پاک و ستھرا کر دے. پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ فرماتی وانا مامی رسول کیا میں ان کے ساتھ میں ہوں، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو اور تم خیر پر ہو. اب محترم ناظرین آپ یہ 7 روایتیں دیکھ لیں، 7 روایتوں کی سندیں الگ ہیں، 7 روایتوں کی متن الگ ہیں، اور لیکن راوی جو ہے نا روایت کہتے ہیں ام سلمہ. ایک تو روایتوں پر ان کی اسانید پر جرا ہے، اور دوسری بات یہ جو ام سلمہ راوی ہیں اور روایت کے جو متن ہیں متن کے بدلے ہوئے ہیں. اب ایسی احادیث کے ذریعے اور جن کی اسانید میں جو سند میں جو راوی حضرات ان پر جرا بھی ہوئی ہو، ایسی بعض روایتیں جو ضعیف بھی ہو چکی ہوں، اب ان احادیث کے سہارے سے آپ اگر قرآن کریم کے نص قطعی سے جو چیز ثابت ہے کہ اہل بیت کا ازواج مطہرات کا اہل بیت میں ہونا، آپ ایسی احادیث کے ذریعے اگر ان آیت قرآنیہ کو جھٹلاؤ گے، ان آیت قرآنیہ کو کے خلاف جاؤ گے، ان آیت قرآنیہ کو باطل قرار دو گے، اور اس پر اپنا موقف رکھنے کے بجائے ان احادیث کریمہ کے تعلق سے آپ اپنا موقف ثابت کرو گے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اور پھر اس کے بعد میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 7ویں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتا بھی دیا کہ یہ جو ہے زوج النبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور جو نبی کی زوجہ ہوتی ہیں وہ خیر پر ہوتی ہیں. اور خیر پر اس لیے بھی خیر پر اس حساب سے بھی کہ نبی کی زوجہ ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ نبی کی زوجہ کے تعلق سے پہلے ہی آیت کریمہ آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے حق میں پہلے ہی اس بات کو ثابت کر دیا کہ اہل بیت میں ہیں. بچا تھا حضرات خمسہ کے تعلق سے، حضرات اربعہ کے تعلق سے کہ ان کے تعلق سے وضاحت نہیں تھی، اس لیے ان حضرات کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قصہ کو بیان فرما کر، یعنی چادر مبارک انہیں لے کر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بھی میری اہل بیت سے ہیں. مطلب ناظرین ایک بات کا خاص اس میں یہاں ان احادیث اور متنوں کے بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان احادیث کے ذریعے میں دلیل نہیں پکڑنا چاہیے اور قرآنی آیات کو نہیں جھٹلانا چاہیے کہ قرآن جو کہ نص قطعی ہیں، اور یہ جو احادیث 7 کے 7 احادیث بیان 7 حضرت ام سلمہ سے روایت کردہ ہیں، مگر یہ 7 کے متن الگ ہیں، 7 کے میں حالات بدلے ہوئے ہیں، الگ الگ طریقے سے بیان ہوئے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ ثابت ہے، محکم ہے اور نص قطعی ہے. ان احادیث کے ذریعے ان آیتوں کو نہ جھٹلائیں. رہی بات ان احادیث کی، تو ان احادیث کے تعلق سے آپ یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ ان احادیث کے ذریعے حضرات اربعہ کا اہل بیت ہونا، آل محمد ہونا، یہ چیز ثابت ہوتا ہے، نہ کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اگر آپ اس آیت کو اس کو جھٹلائیں گے تو آپ کا قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلانا ہوگا، اور ان احادیث کے بنا پر قرآن کریم کے آیتوں کا انکار، ان احادیث کا کسی بھی احادیث کے ذریعے آپ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی حدیث نہیں لا سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.